آداب دوستو، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ملک ریاض کے حوالے سے انتہائی اہم آج کا ویلاگ ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ فرح آصف صاحبہ، ان کے پلاٹ پر مرکزی پلاٹ پر قبضہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ملک ریاض نے اپنے تئیں تو کامیاب سمجھی، اور اس حوالے سے فرح آصف صاحبہ کا تفصیلی انٹرویو میرے چینل پر موجود ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈان جو ہے وہ کیسے کام کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ڈانز ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے بڑا ڈان سمجھتے ہیں، اور ایک نہتی عورت کو، بے بس مجبور لاچار عورت کو، ایک ایسی عورت جو رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے، اور وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں، بزنس امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ خاتون جس کا ایک نام ہے، ایک عزت ہے، جس کے خاندان کی نیک نامی کی گواہی ایک زمانہ دیتا ہے، اس کو کیسے یہ سو کالڈ جو ہمارے ملک کے بڑے لوگ ہیں، جو ڈان ہیں، انہوں نے مجبور کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میرے خیال سے ہماری اسلام آباد پنڈی کی جدید جو پراپرٹی کی تاریخ ہے اس میں بھی نہیں ہوا، میں لاہور میں ایون نہیں ہوا۔ تو ملک ریاض صاحب پہ ایک اور FIR ہوئی ہے، اس سے پہلے خانو قبیلے اور عیسیٰ خیل قبیلے کے درمیان جو انہوں نے بندے مروائے اور جو ایک بڑا تنازع دیکھنے میں آ رہا ہے، اس حوالے سے عیسیٰ خیل قبیلے کے حوالے سے بھی میرے پاس بہت سی اپڈیٹس ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی یہ FIR جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ فرح آصف صاحبہ کی مدیت میں عدالت کے حکم پر تھانہ سہالہ میں درج ہوتی ہے۔ تھانہ سہالہ اسلام آباد کا ایک مرکزی تھانہ ہے اور بڑا مشہور و معروف تھانہ ہے، کوئی غیر معروف تھانہ نہیں ہے۔ تھانوں کی وجہ شہرت کیا ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب یہاں جو SHO صاحب ہیں، انہوں نے قاری سرکار میں مداخلت نہیں کی اور انہوں نے FIR درج کر لی کیونکہ عدالت کا ڈنڈا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر انہیں بلاتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق، اور بلا کے کہتے ہیں کہ میاں FIR تو ہو گئی لیکن اس میں یہ نہیں کرنا، اس میں یہ نہیں کرنا، کوئی گرفتاری نہیں ڈالنی، اور اس کو کوشش کریں کہ جلد از جلد ختم کریں، اس کو نپٹائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کے ان اعلیٰ افسر صاحب پر کس کا دباؤ ہے، یا کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس پولیس کے اعلیٰ افسر کو بلائے اور اسے پوچھے کہ تم مظلوم کو انصاف دلانے کی بجائے ظالم کی حمایت میں بول رہے ہو؟ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول مبارک درست ثابت ہوا کہ جہاں پہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، وہاں کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ پولیس پہلا دروازہ ہے انصاف کی فراہمی کا، انصاف کے حصول کا۔ اسی ادارے میں بڑے بڑے نیک نام آفیسر موجود ہیں، میرے دوست ہیں۔ اسی ادارے میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں۔ گڈ اور بیڈ، گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ انہی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ستم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس FIR کے بعد اس میں جو نامزد ملزمان ہیں، جو نامزد قبضہ مافیا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، الٹا فرح آصف صاحبہ کو ڈرانا دھمکانا، پریشرائز کرنا پہلے سے کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ میڈیا پہ بات آ چکی ہے، بات کھل رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا تو نہیں اس کو اٹھائے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا اس وقت عوام کی آواز ہے۔ ملک ریاض صاحب، میں ہر ویلاگ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کہ اللہ کے آگے جواب دینے میں آپ کو آسانی ہو، اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ یزید کو بھی کراس کر جائیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، اپنے بندوں کے حقوق نہیں معاف کروں گا۔ مجھے کہیں کبھی کبھی لگتا ہے شاید ملک ریاض صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہو، شاید انہیں اصل صورتحال کا پتہ نہ ہو، شاید یہ جو نیچے لوگ ہیں، جو چھوٹے موٹے شیطان ہیں، شتونگڑے ہیں، یہ اپنی دیہڑیاں لگانے کے چکر میں ملک ریاض کا نام کیش کر رہے ہوں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسی بے وقوفانہ سوچ ہے۔ ملک ریاض کو اتنے بڑے معاملے کا پتہ نہیں ہوگا؟ آخر جو انہوں نے یہ ٹیم تیار کی ہوئی ہے، جو فوج تیار کی ہوئی ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے سارا انہی کے احکامات کے اوپر ہی ہے نا۔ اور پھر پولیس کو کون ہدایات دے رہا ہے، پولیس کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ یعنی انٹرویو میں جب فرح آصف صاحبہ نے یہ بتایا کہ وہی SHO جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جائیں، آپ وہاں جا کے بیٹھیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرنے آئے گا، شام کو اسی کا ہی باوردی اہلکار آ کے پولیس کے ڈالے میں مجھے پھینک رہا ہے، میرے خامد کو پھینک رہا ہے۔ انتہائی غیر انسانی سلوک جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بہیمانہ سلوک دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسا سلوک تو
مطلب کسی دہشت گرد کے ساتھ نہیں کیا جاتا جو ان میاں بیوی کے ساتھ کیا گیا، اور رات ساری جو ہے حوالات میں رکھ کے مینٹل ٹارچر کیا گیا کہ یار آپ پلاٹ کا قبضہ چھوڑ دیں۔ تو مطلب کیا دین ایمان ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ مر کے اللہ کو بھی جان دینی ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے، اس وقت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اب اس FIR کو لے کر ہمارے کچھ اہم ادارے اور اہم اداروں کے اہم افسران متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب تک یہ سارے معاملات پہنچ رہے ہیں، یہ ساری شکایات پہنچ رہی ہیں، اور ہماری جو گولڈ کی جو مارکیٹ ہے اس میں انہوں نے انفلوئنس کیا ہے، اور وہاں پہ پچھلے ہفتے جو اپڈیٹس ہوئیں وہ آپ سب کو پتہ ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق وہ رخ کر رہے ہیں پراپرٹی سیکٹر کا، اور پراپرٹی سیکٹر میں اللہ کی مخلوق کس طرح در در پھر رہی ہے، کس طرح اس کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں۔ کل مطلب چودھری مجید کا آپ نے دیکھا، ان سب کو انصاف اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی دلوا سکتا ہے اب تو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ پوری قوم کی نگاہیں ان کی طرف ہیں، جہاں وہاں پہ ان مظلوم اور بے بس لوگوں کی بھی ہیں، بے کس لوگوں کی بھی ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب کی جیسے ہی ایکٹیویٹی، مطلب ٹیم تو ایکٹیو ہو گئی ہے، سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے ڈان ہیں، جو مطلب ایک بات تو ماننی پڑتی ہے نا کہ سپریم کورٹ میں عدالت میں پیش ہو کر 463 ارب کا جرمانہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو ہوا، قومی خزانے میں جمع ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس صورت میں جمع ہو رہا ہے، یہ جمع کرنے والے ہی جانتے ہیں اور ملک صاحب جانتے ہیں، کیونکہ ملک صاحب کاریگر آدمی ہیں۔ خیر، اب معاملہ یہ ہے، میں IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب سے، وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مظلوم عورت کو، ہماری اس بہن کو، اس خاتون کو، فرح آصف صاحبہ کو انصاف دلائیں، اور اس بھتہ مافیا اور قبضہ مافیا سے ان کی جان چھڑائیں، تاکہ ایک عورت اگر اس سو کالڈ گھٹن کے مارے ہوئے معاشرے میں کام کرنا چاہ رہی ہے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے، تو اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کرے، نہ کہ آپ اسے ایک بری یاد کا حصہ بنائیں۔ اور ساتھ ساتھ پولیس کے محکمے سے ان کالی بھیڑوں کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، جو رشوت ستانی اور کرپشن تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ظالم کی حمایت کرتے ہیں۔ میں اس اعلیٰ افسر کا نام لینا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویلاگ کے بعد کم از کم انہیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ خبر ہمارے پاس پوری ہے۔ اگر وہ فرح آصف صاحبہ کو انصاف دلوانے میں مزید تاخیر سے کام لیں گے اور انہیں مزید پریشرائز کریں گے تو پھر میرا اگلا ویلاگ ان کے دفتر کے باہر سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سچ اور حق کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔